السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، اس کا عنوان ہے اور اس کا نمبر ہے 659/22۔ اس میں تحریر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک بڑی ہی خراب بدعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بدعت اس زمانے میں پائی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے دور میں، اور آج تک ہی پائی جاتی ہے۔ اور بدعت یہ ہے کہ انبیاء یا بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا ہے، یعنی ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ اس زمانے یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور خاص طور سے بنی اسرائیل نے ان کا یہ وتیرہ تھا کہ نبیوں کی قبروں کو وہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، ان کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگان دین کے مزارات پر یہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ سجدے میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت لعنت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا بزرگان دین ہوں یا کوئی انسان ہو۔ اگر اس کی قبر کے سامنے سجدے کی جائے تو سراسر شرک اور کفر ہے، اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو ہمیں اس سے بالکل احتراز کرنا چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بزرگ یا کسی نبی کی مزار پر ہم جاتے ہیں تو ہم کھڑے رہ کے دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں، اور مغفرت مانگ سکتے ہیں ان کے حق میں، ان کے درجات بلندی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ان کے طفیل ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہماری بھی مغفرت فرما، ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت فردوس میں جگہ دے۔ یہ ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کھڑے رہ کے، لیکن اللہ سے دعا صرف اللہ سے کرنی ہے۔ لیکن چونکہ ان کے مزار پر کھڑے ہیں احتراماً، اس لیے ان کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اور پہلے تو انہی کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کی مزار پر ہم کھڑے ہیں، اور اس کا ثواب ظاہر ہے کہ پھر ہمیں بھی ملے گا۔ دوسری حدیث ہے گھروں میں نماز۔ یہ حدیث نمبر ہے 661/24۔ گھروں میں نماز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو، انہیں قبریں نہ بناؤ جہاں نماز ہی نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس میں بھی دیکھیے یہی بات کہی گئی ہے کہ قبریں تو ایسی جگہ ہے جہاں سے منع کیا جا رہا ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہو یا پھر اس شخصیت کے لیے پڑھی جا رہی ہو، لیکن وہاں سجدہ کرنا ہی منع ہے۔ اس لیے اس کی مثال دیتے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز ممنوع نہ کر لو۔ اس طرح کے قبر کے سامنے سجدہ گاہ بنانا منع ہے، اس طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو، اور ان کو ایسا ویران نہ کر دو جیسا کہ قبر کے اطراف کا ماحول ہوتا ہے، اور جہاں کہ نماز پڑھنا ہی منع ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وقت ہو، موقع ہو، ہمت ہو تو آدمی باجماعت نماز مسجد میں ادا کرے، اور نہیں تو کم سے کم گھر میں تو بہرحال فرض نماز ادا کریں، یا نفل نماز اگر نفلیں ہوں تو بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔
پھر ایک اور حدیث ہے مسجدوں پر فخر، یہ حدیث نمبر ہے 666/29۔ حضرت انس سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں پر لوگ فخر کیا کریں گے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس میں ایک مستقبل کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس بات پر فخر کریں گے کہ دیکھو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ایسی ایسی مسجدیں ہیں، ایسی ایسی بڑی شاندار مسجدیں ہیں، لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ مسجدیں عبادت کرنے والوں سے بھری نہیں ہوں گی، یا خالی ہوں گی یا بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ تو مسجد پہ فخر کرنا، اچھی مسجد پہ کوئی بری بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو آباد کرنا زیادہ اہم ہے، وہاں جانا، وہاں زیادہ نمازیں پڑھنا زیادہ اہم ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں تو بن گئی بڑی شاندار لیکن وہ خالی پڑی ہیں، کم نماز ہوتی ہے یا بہت تھوڑے نمازی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حتی الامکان ان کو بھرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اصل ثواب تو اس بات کا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جہاں نماز نہیں ہوتی، یہ 681/44 ہے۔ اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین مسجد ہے مگر مقبرہ اور حمام میں نماز درست نہیں۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یعنی زمین کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بنا دی ہے۔ کہیں بھی ہم زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جنگل میں، بیابان میں، ریگستان میں، کھیت میں، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف 2 جگہیں ایسی بتائی گئی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک تو قبر ہے، قبر کے آس پاس نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور دوسری چیز حمام۔ ظاہر ہے کہ بیت الخلاء ایک ناپاک جگہ ہے، وہاں ہم نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ پڑھنی چاہیے، چاہے جگہ کھلی ہو، صاف بھی ہو، تب بھی نماز اوائڈ کرنی چاہیے، وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر ایک حدیث ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ حدیث نمبر 720/5 ہے۔ حضرت ابو جہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ ایسا کرنے سے 40 دن تک رکا رہتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں جو بات منع کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد ہو یا باہر ہو، تو ہم اس کے سامنے سے نہ گزریں، ہم اس کے سائڈ سے گزر سکتے ہیں، پیچھے سے گزر سکتے ہیں، سامنے سے اس کو کراس کر کے نہ گزریں، کیونکہ اس کی نماز میں حرج ہونے کا امکان ہے۔ یقیناً بے اختیار اس کی نظر ہماری طرف پڑے گی، ہمارے لباس پر پڑے گی، ہماری شکل پر پڑے گی، تو اس سے نماز ڈسٹرب ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ سامنے سے نہ گزریں۔ اور اس کا جو ہے نا اتنا برا کہا گیا ہے کہ اگر اس کے گناہ کو سمجھ لے انسان تو 40 کتنا کہا گیا ہے 40 دن تک ایک آدمی سامنے سے نہیں گزرے، یعنی اگر اسے رکنا پڑے تو 40 دن بھی رک جائے وہ، کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے سمجھ کے۔ تو اس لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ سامنے سے نہ گزرے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے جس کا نمازی کا اپنے سامنے کچھ رکھنا، یہ بھی اسی عنوان کے تحت ہے۔ حدیث نمبر ہے 725/10۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سامنے کچھ رکھ لو، لاٹھی ہو تو وہی، اگر وہ بھی نہ ہو تو ایک لکیر ہی کھینچ لو، اور پھر کسی کا گزرنا کوئی ضرر نہ دے گا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ اسی حدیث کی تائید کر رہی ہے پچھلی حدیث کی کہ کسی کے نمازی کے سامنے سے گزرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر گزرنا ناگزیر ہو
تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی تختہ، کوئی اینٹ یا لاٹھی، ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہو تو وہی رکھ دی جائے، یا وہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو رکھنے کے لیے، تو یہ کیا جا سکتا ہے ایک لکیر کھینچ دی جائے۔ یہ نمازی کا کام ہے کہ نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے وہ ایک لکیر کھینچ دے کوئلے سے یا مٹی میں ہے تو پھر کسی لکڑی سے، کہ یہ میں نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہاں سے اس کے سامنے سے نہ گزرا جائے۔ تو اگر وہ لکیر کھینچ دیتا ہے تو پھر کوئی اگر سامنے سے گزرے تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی چیز رکھ دی ہو کہ نمازی نے اپنے سامنے، پھر سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں ضرور ہونی چاہیے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ بھی گناہ کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے ان سے احتیاط لازم ہے، ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔